وسلم علیک یا حبیب اللہ. ذرا مل کے پڑھو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرکار تو سونا ود نقشہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. سرکار تو سونا ود نقشہ اللہ پاک بنائے کوئی نہیں. سرکار تو سونا ود نقشہ اللہ پاک بنائے کوئی نہیں. جیویں یار سجایا خالق نے وہ میں ہور سجایا کوئی نہیں. جیویں یار سجایا خالق نے میں ہور سجایا کوئی نہیں. توجہ ولجپال وجلان اے حاکمان او تو جگ وچ آیا کوئی نہیں. او سانی تو اس ذات دا لبنا ہے او جس ذات دا سایہ کوئی نہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ثانی تو اس ذات دا لبنا ہے جس ذات دا سایہ کوئی نہیں. بلغ المولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. ان سارے پڑھو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. ہر غیب تو رب ہے غیب بڑا. پنجابی کی سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں پھر آخر سبحان اللہ. ماشاءاللہ کتنے پیار بھرے لوگ ہیں آپ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہر غیب تو رب ہے غیب بڑا. او پیار دا رشتہ ہر سال نبھانا ہے. پیار دا رشتہ پیار دا رشتہ ہر سال نبھانا ہے. جشن میلاد رسول واجب کے مانا ہے. سجا چاکرنا جشن میلاد رسول واجب کے مانا ہے. سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد نبی کی آمد نبی کی آمد. جشن میلاد رسول واجب کے مانا ہے. لوکی فکی جاگے شان بھی آگے جن کوئی گل نہیں ہے جان بھی آگے. لوکی فکی جاگے
اپنی زبان نے جواب دیتا کہ پاویں لائے فتوے پاویں ٹوک دیے پاویں لکھ واری پئی دنیا روک دیے پاویں لائے فتوے پاویں ٹوک دیے لکھ والی پئی دنیا روک دے اور جشن دا موقع ہے جشن دا موقع ہے حرم سجانا ہے جشن میلاد رسا گج وج منانا جشن میلاد رسا گج وج منانا سوار کیا دلدار کیا مکی کیا علی کیا جشن میلاد رسا گج وج کے منانا ازل تو جو چلے کھا اوہ تو لینا اوہ میں لینا تیریاں میریاں آکڑا کس کالی ملتے جانا ملتے جانا بکل مار کے چلے چھدور سوا کچھ ایک شمع جلا دل میں
لہت میں بھی اجالا باد مرنے کے لہت میں بھی اجالا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں اور جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا تمہارے نام پہ سب بچے لٹائے بیٹھے تمہارے نام پہ سب بچے لٹائے بیٹھے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آخری ربائی بعض لوگوں کو بڑے علم سے پڑھنا چاہیے جڑے آج کل اولیاء دے خلافت میں ساتھ کر رہے ہیں صحابہ دے خلاف ہو رہے ہیں کہتے ہیں کہ سارے کوئی پڑھائی شاید نے خوبصورت اشعار لکھے ہیں تو جناب سننے ایک بار بولو سبحان اللہ اللہ پاک دی نظر جو کچھ بھی نہیں اللہ پاک دی نظر جو کچھ بھی نہیں پاویں شکلوں صورتوں بچن ہوئے کوٹی مل نہیں اس دا پاویں قارون نالوں دولت ہو تے کلیاں علم پڑھیا رفیق ربی سنو پسند کرتا کملی والے نو جیلا پسند ہو رہے رفیق ربی سنو پسند کرتا کملی والے نو جیلا پسند ہوئے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول
وسلم عليك يا بڑا خوبصورت کلام حضور کے جسم میں چاہے بیٹھی ہو اور تاکہ سارے دی حاضر سرکار دی بارگاہ وچ لگ جے میں کلام شروع کر گیا کہ تسی سارے مل کے پڑھنا پیار دائے امام الانبیاء دے جناب چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت ماب دے اندر عرض کر دل حضور تواڈے چچے نے تواڈی نعت لکھیے پڑھن دی اجازت میں سنانا چاہواں فرمایا چچا جان نعت سناؤ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندن وَأَنْتَ لَمَّا وَلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ کملی والیا جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی کے رسول نے ذکر توڑا کی گائے طوفان نور دے اندر جے کشتی نو کنارہ مل آئے تو اج نور دی برکت نال مل آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے مولا مور تاج دار کائنات دی بارگاہ دے اندر نعت پڑھی جا رہی ہے جناب عباس فرماندے او کائنات والے سنو امام الانبیاء دی جدوں ولادت ہوئی جدوں نبیاں دا پیشوا سردار آیا تاجدار انبیاء آیا ختم نبوت کا تاجدار آیا جناب عیسیٰ و موسیٰ دا نبی آیا جناب آدم دا سردار آیا جناب آمنہ دا لفظ جگر آیا عبداللہ دا شہزادہ آیا نور آیا ہویا کیے مشرق بھی روشن ہوئے مغرب بھی روشن ہوئے شمال و جنوب بھی روشن ہوئے وضاءت بنور کل افق روشن ہوئے ہر سن منادی ہوئی نور محمد آدم یجینا سونا آپ مل غور کرنا میرے مجلس نبی دی لگی ہوئی ہے مجلس دی ہوئی ہے جس مجلس اندر بہن والا تاجدار صداقت ہوئے اور تاجدار عدالت ہوئے جناب ذوالنورین مولا
مقام عطا کیتا رسولان پائی شان عطا فرمائیان پر چھ چیزاں دے اندر نبیاں دا سردار بنایا چھ چیزاں ایسیاں فضلت علی الانبیاء بستٍ انہاں چھواں چیزاں دے اندر اللہ نے مینوں خاص کیتا ہے خاص ہے جناب نانا حسین وہ چھ چیزاں او عتیقوں پہ جوامع الکلم اللہ نے مینوں میٹھی میٹھی بولی عطا فرمائی میٹھیاں گلاں عطا کیتیاں میں ایک لفظ بولنا محدثین جان دے محمد دی زبانی ایک لفظ نکلے او دی شرح کردیاں کتاباں پڑھ جان او دی جناب تفسیر کردیاں کتاباں پڑھ جان اللہ دا نبی فرماندا ہے میرے جملے جناب قلیل من کے انہاں دے معنی دا سمندر پیدا ہو جاواں دوجی کی فرمایا نصرت بالرعب اللہ نے میرا روب قائم کیتا ہے میرا دشمن ایک مہینے دی مسافت کو آوے اتھے ہوتے دل اندر میں نبی دا دھاک رہ جائے گا دور رہنے والا مرعوب ہو جائے جدوں قریب ہوئے امام بڑھ جانا حضور دے جمال و کمال نگاہ کر رہا ہے حضور دی عظمت وال نگاہ کر رہا ہے اخلاق محمدی وال نگاہ کر رہا ہے چالو کالو حال مصطفیٰ وال ویکھ رہا ہے جناب میرے نبی دا غلام بن جانا ہے تیجا فرمایا سنو ارسلت الى الخلق کافہ فرمایا کوئی نبی قوم واسطے نبی بن کے آیا کوئی نبی ملک واسطے نبی بن کے آیا کوئی نبی جناب اپنے قریہ و بستی دے اندر نبی بن کے آیا میں اللہ تایو یار جڑا ایک بستی واسطے نہیں آیا ایک ملک واسطے نہیں آیا ایک قریے واسطے نہیں آیا نہ ایک مخلوق واسطے نہیں آیا جناب زمین و آسمان دے اندر جیڑی بھی مخلوق کے سب دا نبی بن گیا سارے واسطے الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم الخطاب ورفع درجة العالمين بمعاني كتابي وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والثواب والصلاة والسلام على النبي وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
والفرقان الحميد محمد رسول الله وفي مقام آخر وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال سارے پڑھو الصلاۃ خوبصورت محفل ہر سال کی طرح خوبصورت ذکر دی مجلس سجائی گئی اس پروگرام دی جڑے احباب سرپرستی فرما رہے نگرانی فرما رہے محترم چودھری محمد سلیم صاحب چودھری محمد جاوید صاحب ٹھیکیدار بدردین صاحب ملک محمد ریاست صاحب اور جتنے بھی احباب محبت اللہ کریم انہوں دارین دیاں سعادتاں عطا فرمائے سٹیج دی زینت خوبصورت میرے مسلک دے وارثان محراب و ممبر حضرات علماء کرام نقیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ کبیر احمد صدیقی صاحب زید شرفہ بڑی خوبصورتی نال اس محفل کو چلایا بڑے خوبصورت آواز دے مالک صاحبزادہ نفیس احمد صاحب حضرت صاحبزادہ مولانا وسیم نقشبندی صاحب اور جتنے بھی حضرات اس بزم کے اندر تشریف فرمان محترم انتہائی میلاد دے والے نال متعرق حضرت علامہ مولانا حافظ وسیم رضوی صاحب دی تشریف ہو اور جتنے بھی احباب تسی تشریف لے آئے ہو اللہ کریم میرا آنا تہاڈا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات جس ذکر واسطے اسی جمع ہوئے وہ ایسی عظیم ہستی ہے ساڈے دلاں دی کیفیت نو بھی جاندی ہے اس واسطے ساڈے دلاں تے انہاں دی نگاہ ہے تے جے سمجھو کہ نگاہ محض نگاہ نہ رہے نگاہ کرم بڑھے تو پھر توجہ مدینے والے دی طرف فرما دیو حضرات امام الانبیاء علیہ السلام دی آمد اہل ایمان اہل ایقان اہل وجدان واسطے باعث مسرت باعث فرحت و انبساط انبیاء مرسلین اور کائنات دی ہر مخلوق نے حضور دی آمد تے خوشیاں منائیاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ آج کئی ذہن ایسے بھی ہے جڑے اس گل تے زور دے رہے بھئی جڑیاں چلیاں لائٹنگ جلوس یہ جڑے نعرے اور جڑی موجودہ صورتحال ہے یہ حضور دے زمانے کتنے سی تسی صحابہ دے دور میں یہ صورت دسو اہل بیت دے مقدس دور دے اندر یہ صورت دسو کہ اسی انہوں بیٹھ کے تے عمل کریے انہوں نہیں کیتا تسی کر رہے ہو
تو تسی انہوں کو بڑے عاشق ہو، تواڈے اندر صحابہ کو زیادہ عشق ہے، زیادہ محبت آئی ہے۔ حضرات گل یہ نہیں، میں دور رسالت کی گل سنان لگا ہوں۔ عشق جس من اندر آ جائے، اس عشق دے رخ دا انداز اپنا ہوتا ہے۔ اچھی جی سبحان اللہ، بڑے محبت ہے۔ میں چاہنا سارے دے جناب نامہ تو بھی میں اکثر دا واقف ہاں، سر نہیں ہلانا، جی سبحان اللہ آکھو گے تو یہ زبان فالج تو محفوظ رہے گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان حضور تے بڑے خوبصورت با وفا صحابی، رازدار صحابی، اتنے رازدار کہ حضور نے اس صحابی نو مدینے دے سارے منافقان دے نام دسے ہوئے سن۔ حضرت حذیفہ بن یمان نو جتنے مدینے اندر منافق سن، جڑے اپنی منافقت چھپا کے بہانے کرتے سن، انہاں سارے دے نام دسے ہوئے سن۔ اتنے رازدار۔ آپ عراق کل گئے کسی کم، تو عراق دے اندر ایک تابعی ملے، صحابی ہوندہ ہے جڑا ایمان دی حالت اندر نبوت دا چہرہ بیٹھے اور دا خاتمہ بھی ایمان تے ہوئے۔ حالت ایمان اندر رخ نبوت بیٹھے اور اپنی زندگی اسی رخ یار دی محبیت اندر گزار کے کیف و عشق مستی اور نبوت دا فیضان لیندیاں اللہ دی بارگاہ دے اندر ٹر جائے، او صحابی اور کائنات دا بڑے تو بڑا ولی، شیخ، پیر، جناب کتنے بڑے دعوے دار اور کسے معاملے دا مدعی کیوں نہ ہوئے، کسی صحابی دے قدماں دے گردے راہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحابی ہوئے جیڑا صحابی ہوئے جیڑا حضور نو ویکھے تے حالت ایمان اندر دنیا چھڑ کے جائے، اس جہا کوئی نہیں۔ اور تابعی ہوئے جڑا صحابی دی زیارت کرے، صحابی بھی جنتی تے تابعی بھی جنتی ہوتا ہے۔ لوگ آج کل صحابہ تے رولا پائی پھرتے ہیں، صحابہ جناب جنتی نہیں، جنتی ہیں جی۔ قرآن حدیث پڑھو، وہ اندہ جنہ صحابہ دا رخ تکیا وہ بھی جنتی ہے۔ صحیح آمدی ہے لیکن چند تمیدی گلنا جنہیں عقیدے نال تعلق رکھتی ہیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ توجہ ہے تواڈی؟ محبت نہ رکھو سبحان اللہ۔ وہ حضرت حذیفہ بن یمان عراق کر گئے، ایک تابعی ملے، تابعی کچھ دن حضرت حذیفہ اس صحابی نو کچھ دن تسی حضور نو ویکھیا ہے؟ جی صحابی بنے تو حضور دا چہرہ ویکھیا ہے۔ فرمایا پھر حضور زمین تے چلتے کچھ ویکھیا تہاڈا حضور نال برتاؤ کس طرح دا ہے؟ حضور نو ویکھ کے تسی تہاڈا انداز کی ہوندا ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے اسی حضور علیہ السلام دا ادب و تعظیم انج کرنے ہاں کہ جدوں حضور اپنے سر اقدس تے بال کٹواندے تو صحابہ طواف کردیاں کوئی بال تھلے ڈگن نہیں دیندے۔ اسی تعظیم انج کرنے ہاں کہ کوئی بال مبارک تھلے نہیں ڈگدا، اسی ہاتھ وچ حضور جانے کائنات اگر اپنا تھوک لعاب دہن مبارک سٹن لگن ہیں جی تے اسی کرنے ہاں انہوں اپنے ہاتھ تے رکھ کے تے اپنے منہ تے مال لینے ہاں انج ادب کرنے ہاں۔
کمال عشق ہے. حضرت حذیفہ بن یمان جب یہ گل کی تھی تے تابعی کہتے ہیں بس اتنا کرتے ہو. اگر تو کی کہنا چاہنا ہے؟ میں کہا اللہ دی عزت دی قسم اگر اسی حضور کو لواں اسی اپنی گردناں رکھاں حضور زمین تے نہ چلو ساڈی گردناں تے چلتے رہو. ساڈیاں گردناں تے چلو تسی اسی تھلے نہ اتاراں زمین تے نہ چلن دیاں. حضرت صحابی نے یہ نہیں آکھیا اوے ویڑے اسی رہن لیاں زیارت اسی کی تھی چہرے تے تقدس تے اونا فیضان نو اسی جاننے ہیں تو وڈا عاشق آیا ہے صحابی نو عشق دسنا ہے. نانا جاندے سن عشق رخ کمال رکھدا ہونا ہے. عشق دے انداز ہی کمال ہوندے ہیں. عشق بے مثال ہوندا ہے. اس واسطے حضرات جڑے لوگ یہ آکھن حضور دے صحابہ نے میلاد نہیں کیتا ہے جدا تسی کر رہے ہو وہ اسی اجے تونا تے سر نہیں بنڈے انہاں بدر اندر اپنے سر بنڈے نظر آئے ہیں جی. وہ تے اپنا سب کچھ قربان کرتے نظر آئے. اسی 4 لائٹاں لائیاں تانوں مرچاں لگیاں حضور جانے عالم واسطے صحابہ کرام. بلکہ حدیث کہندی ہے جب حضور اونٹ ذبح کرن لگے تو کانت النوق یزدہمنا علی رسول اللہ. اونٹ ایک دوجے نہ لڑتے سن. ایک کہندا سی پہلے چھری میرے تے پوے دوجا کہندا سی پہلے چھری میرے تے پوے. حضرات جے اٹھانوں بھی یہ شعور آگے آئے ایک کائنات دا والی ہے تو انسان بے شعورہ روے ہوتی عقل تے رونا چاہیے ہے. محبت نہ رکھو سبحان اللہ. امام الانبیاء علیہ السلام دی ایک خوبصورت ذکر تذکرہ وقت گزرن نال رب العالمین اس اندر اضافہ فرماندہ رہے گا. اللہ کریم اس اندر اضافہ فرمائے گا. میں چند گلاں جڑا وقت دیتا گیا انشاءاللہ اس سے وقت اپنی گفتگو مکمل کرن دی کوشش کرنی ہے. توجہ ہے تہاڈی. تاجدار کائنات تشریف فرمان دور رسالت امام اندر تانوں لے کے چلنا. حضور تشریف فرمان نبی کریم علیہ السلام دی چچا جان جناب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے قریب آئے. قریب آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈی شان اندر ایک نعت لکھی ہے جے اجازت ہوئے تے چاچا پڑھ کے سنائے. تواڈے مقام اور مرتبے اندر ایک نعت لکھی ہے جے اجازت ہوئے تو سنا دئیے. حضور نے جدوں چچا جان دی زبانی اپنی تعریفی کلمات سنے مسکرائے. مسکرا کے فرمایا چاچا تیرا چہرہ روشن ہوگئے سنا تواڈے چہرے روشن ہون سبحان اللہ. تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بھی بنائی گئی اور اس مٹی نو پاک بھی کیتا گیا. تواڈے کول پانی نہ ہوئے فرمایا اس مٹی نال تیمم کرو تانوں پاک کر دے. توجہ ہے تواڈی. محبت نہ رکھو سبحان اللہ. میں اجے گفتگو وال نہیں گیا تانوں چیک کر رہا ذوق کتنا ہے. محبت نہ رکھو سبحان اللہ. امام الانبیاء علیہ السلام ارشاد فرماندے فرمایا رب کائنات نے کل مخلوق واسطے میں نبی بنایا میرے واسطے زمین نو طیب و طاہر کیتا تے مسجد بنایا. فرمایا میرے جملے قلیل ہون گے معنی کثیر ہون گے. میں نو جوامع الکلم بنایا اور فرمایا ختم بین نبیون میں نو تاجدار انبیاء و خاتم الانبیاء بنایا. اس جملے تے بس میں چند گلاں کرنی ہیں. میں نو آخری نبی بنایا. میں ختم نبوت دا
تاجدار بن کے آیا ختم نبوت دا تاجدار بن کے آیا حضرات امام الانبیاء علیہ السلام ختم نبوت دے تاجدار بن کے آئے حضور دی مجلس لگی ہوئی ہے توجہ ہے تواڈی نہیں سبحان اللہ کو مجلس لگی ہوئی ہے مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیتا نبوت دا بندے نو کلیا جا کے آکھو حضور نو خط لکھیا خط کی لکھیا بے ایمان نے اے محمد اے خط دے اس اندر اے لکھیا ہویا ہے کہ ادھے عرب دے نبی تسی بن جو ادھے دا میں بن جاؤں یا زندگی اندر تواڈی جدوں تک زندگی ہے تسی نبی اس تو بعد میں نبی حضور نو جلال آیا اللہ مسئلہ نبوت دا ہوئے تے جلال نہ آوے نہیں منڈیو تسی جناب جدو تانوں گراؤنڈ تے ویکھو تے تسی لبدے ہو تے جدو مسجد وچ ویکھو تے تسی لبنے چاہیے ہو محبت نال آکھو سبحان اللہ صحابہ بیٹھے ہوئے تشریف فرمان خط پڑھیا گیا حضور آکھیا کیڑا ہے جڑا جواب دے گا تواڈے جو کیڑا ہے جڑا جواب دے گا ایک صحابی نے انہاں دا کم کیے مدینے دی گلیاں اندر تھال سر تے رکھنا تے کھجوراں ویچنیاں ہیں جی بیچ کے آ رہے تے کھجوراں کھا رہے کھاندیاں کھجور منہ وچے تے جدوں یہ زبان رسالت جو گل سنی تے بول پہ حضور غلام حاضر ہے ہیں جی غلام حاضر ہے کھاندیاں گل کریے تے جناب کو شے ہوے تھک بار آ جاندا ہے اور صحابہ کیا وہ کھا کے تے گل کرنی سی انہیں کہا کسے اور دی ڈیوٹی لگ جاندی پھر ڈیوٹی کسے اور دی لگ جاندی پھر میں کدھر جاندا 12 بچے چھوٹے بڑے 12 بچے اولاد رکھنے لے صاحب عیال اے صحابی حضور کہا جاؤ پھر تسی تے خیال کرنا بڑا ظالم ہے وہ بڑا امیر ہے تے تسی دھیان نال جانا ہے حضور جدو تسی کہہ دیتا تے شیر محمدی دھیان نال ہی جائے سبحان اللہ وجہ ہے تواڈی محبت نال کو سبحان اللہ تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تے غلام صحابی نے بارگاہ رسالت ماں کو اجازت نہیں چل پہ جلدیاں مسلمہ کذاب دے دربار اندر جدوں صحابی پہنچے اپنا جناب خنجر زمین تے گاڑیا جلالے یار مصطفیٰ دا عالم نے اور بلیوں جنہوں عشق مصطفیٰ دا جناب فیضان نصیب ہو جائے وہ دی چال بھی بکری حال بھی بکرا کردار بھی بکرا بن جاتا ہے اے جناب حبیب زید صحابی رسول اللہ بارگاہ مصطفیٰ کو اجازت لگے اللہ کے نبی دا عشق جدوں مسلمہ کذاب کو پہنچ جائے دربار لگا ہوا ہے کارکنان بیٹھے ہوئے جدوں انہیں خنجر نو کارے آیا انہیں خنجر کار کے جناب حبیب بن زید نے انہیں مسلمہ بنا کے آئے اگر بیمانہ تو جنہیں حسین دنانے نو سپایا ہے او بیمانہ تمہیں جنہیں کائنات والی نو دکھ دیتا ہے اس کائنات کے اندر سب نبی گزر گئے اس ویلے قیامت تک کوئی نبی تے اس نبی دا جھنڈا بلند رہے گا ان کائنات کا والی حسین دا نانا آکھیا جاندا ہے ان پم جناب بی بی فاطمہ دا ابا آکھیا جاندا ہے جدوں مسلمان کذاب نے پوچھا تو کون ہے اے جناب امام الانبیاء دا خط کڈیا ہے خط پڑھنا شروع کیتا ہے خط پڑھتے کینے میرے تاج
فرماندے نے فرمایا پیمانہ میں اللہ دا سچا نبی بن کے آیا وا آخری نبی بن کے آیا وا میں تاجدار ختم نبوت بن کے آیا وا میری بارگاہ کے اندر آ کے توبہ کر کے کلمہ پڑھ رہا اگر نہیں تو میں جناب تیرا بوا بھی کھڑکا کے دس چڑھنا ہے اے جناب جب پڑھیا گیا ہے جس خط اندر نبوت مصطفیٰ بول کے کہہ رہی ہے بے ایمانہ تو قذاب ہے تو لعین و ملعون ہے میں اللہ کا سچا یار نبی آخری نبی بن کے آیا ہوا جب مسلمہ قذاب نے صورت ہوئے کیے جب جناب اپنے کارکنہ ہوئے کے آئے غصے کے اندر آگے ابھی بن زید کی طرف توجہ کی دیا جلال اندر آگے آئے اور دس میں کھوڑا فرماندے نے لا اسمو میں تیری گل دی سمجھ نہیں آ رہی ہے یا میں سننا نہیں چاہنا آخیا دس محمد کون ہے اور میں نے اللہ دا یار اے کائنات والی مختار پھر پوچھ رہا ہے میں کون آخیا میں آواز نہیں آ رہی ہے آخیا دس محمد کون ہے مسکرا کے اللہ دا نبی دا یار کہتا ہے میرا یار محمد اللہ دا سچا نبی کائنات والی امام الانبیاء نے پھر پوچھ رہا ہے دس میں کون اندن لا اسماء میں تیری کر دی جناب والا آواز نہیں آ رہی اگر دس محمد کون ہے اگر اللہ دا سچا نبی آخری نبی بن کے آئے جدوں غصے کا عالم بدیا تیر و تلوار چل پہیاں تلوار نال قبازوں قلم کیتا اپنا جنبی باز آ جا فرمایا پیمانہ جدوں محمد بھیڑیوں چلے آوا میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے کر دے اندر میں اپنا ذریعہ رازدار نو بھی جانا جدو چلیا سب نیت کی سی جان منگے تے ہوئے رنا کری وہ جان منگے دیر نہ کریے او بیمانہ جان دا مالک میں حسین بنانا ہے میرے ایمان دا مالک میں حسین بنانا ہے میں کرن نکلیا جان بھی بیچ آیا ہوا اپنا آپ بھی بیچ کے آیا ہوا اولاد نو بھی دے کے آ گیا ہوا جائیداد نو بھی دے کے آ گیا ہوا کائنات نبی دے نیڑے پیش کر دیتی ہے انہیں دوجی جناب والا حملہ کیتا جناب حبیب بن زیادہ تجھا بازو کلم ہو گیا ہے اگر اجے بھی بازا کا جان بخشی کی دی جائے گی فرمایا تو سمجھنا نہیں جان منگے دیر کریے اگے یار سجنا عاشق تیرے
نبی دا میلاد منا رہے ہو حضور دا ذکر کرنا لے ہو کملی والے دیا ناتا سنا والے ہو چرچائے محمدی کرنا لے ہو او غریب ہوتے امیر ہو چوپڑی دے اندر رہن والے ہو جہاں پہلا دے اندر رہن والے ہو او گداؤ بادشاہ او جناب والا مسافر ہو مقیموں سنو جب تک اللہ دے نبی نواسیاں پاکر نہ دے دئیے جب جان قرآن نہ کر دئیے جب سب کچھ نہ پیش کر دئیے سادہ ایمان مکمل نہیں آئے گا ایمان مکمل کن جائے گا ایک کوئی بازو کرم ہوئے پر تاجدار ختم نبوت دی عزت کا دفاع کیتا ناموس حرمت نبوت کا دفاع کیتا جناب علامت روایت کے لیے جناب اس ترکا بابا لکھ گا ایک عضمنوں کا دیا گیا ہے نالندہ اجے بھی بچ جائے گا من جامع اللہ کا نبی مصطلح سے فرمایا پوٹی پوٹی کر دیا میری جناب والا چمڑی مدر دیا اس میں پوٹیاں اگلا دے اگ وچوں بھی تاجدار ختم نبوت سرایا پیش ہو رہی ہیں اتھے تے جانا تے نظرانے حبیب بن زید روایت کہہ دیئے سب کچھ جدوں گلے تے نے رکھی کٹن اللہ اللہ آ گیا ساتھ چلے نہیں اجے بھی مان جا انہوں سمجھ آ رہی ہے تو اٹھے واسطے میں بھائی انہوں نے آکھیا کہ کو کم کرو پائی سیدھیاں سیدھیاں گلاں نہ تک جان ہے جی اپنے گلے دا بوجھ برداشت کر رہے ہیں تو تسی سر نہ مارو زبان لاؤ اے جناب محبت تسی عشق دے لوگ ہو جس نے حضور دی ولادت اور مجلس سے ذکر مصطفیٰ نصیب ہو جائے وقتاں والے ہوندے نے برکتاں والے ہوندے رحمتاں والے ہوندے حضرات حضرت حبیب بن زید آخری سال ہے چل رہے تلوار چل رہی ہے اے حلق تو پار ہو رہی ہے تو آندے اجے بھی من جا فرماندے نا ظالمہ چھیڑیا کنوئی وہ تو کی سمجھنا ہے سانو بچا لین گے وہ نہیں بچاندے محمد دی محبت بچاندی ہے حضور دا عشق بچاندا ہے کائنات والی دا عشق محبت و مودت بچان دیئے حضرات میلاد تے انہاں کیتا انہیں دا کوئی بھی دسے آج کر سکنے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں ایک کمیاں کتائیاں نال کر رہے ہیں جے مالک کرم کرم تے کرم ہو ہی جائے گا ہر سال گلی محلہ ہیں جی اس کی وجہ کی ہے بیداری ہے یہ امت جاگ رہی ہے اس کو پتہ ہے ساڑھے آقا و مولا دی آمد کدوں گے یہ جان دی یہ حضور آئے تے کرم ہو گیا ہے برکتاں آئیاں رحمتاں آئیاں حضرات حضرت حضور فرمایا خوتمہ بیان نبی اللہ نے میرے تے نبوت دا اختتام کیتا اور اس نبوت دا دفاع اور حضور دی ولادت آمد مصطفیٰ دا دفاع حضور دے یاران نے کر کے کائنات میں ایک پیغام دیتا 80 میلادیاں حضور دا ذکر کرنا لیا حضرات آخری پیغام جو وقت دیتا گیا سی غالباً 2 منٹ باقی آخری پیغام کیے حضور نو راضی کرنا ہے اور حضور راضی او تو ہون گے جو تم اسی حضور دے طریقے تے چلنا ہے پورا دن اگر جھنڈیاں پھیرتے رہا نماز دی توفیق نہ ملے حضرات یہ جھنڈیاں انہیں ٹونگ چھکو انہوں وائی پھیرتی رہے گی حضور دے میلاد تک کسے کی کرنا ہے جی کوئی آگے میں کر رہے ہیں وہ پنگوڑے اندر ہاتھ جو ہو رہا چند کھلونا بن گیا ہے
ساڈے جسم دی چمڑی لے جائے چمڑی لے جائے اس جاگدے جسم وچوں تے حضور اپنا تسمہ بنان اس چمڑی نوں پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. چار نعرے ہاں اے ضرور ہے ما مدحت محمدم بے مقالتی لیکن مدحت مقالتی بے محمدی. حسان بن ثابت کہندے میں حضور دی نعت پڑھی ہدایہ مطلب نہیں میں حضور دی شان ودائی ہے سونے دی نعت پڑھیے چنگے نصیب میرے بن گئے. یہ تسی ہر سال بڑا خوبصورت اہتمام اس مسجد کے اندر ہوتا ہے اور بڑی خوبصورت مجلس اور بڑے خوبصورت ذکر خوبصورت اللہ کا کلام تلاوت نعت اور ذکر اذکار اور واعظ و نصیحت اور درود پاک درود سلام دی سوغاتاں یہ ساری صورتاں اس کی وجہ کی ہے کہ غلامہ دا کم میں کم کرنا غلامہ نے کم کرنا ہوتا ہے. اگو مالک جب تک چاون پسند نہ کرن تے جے چاون تے پہلی واری پسند فرما لے. غلامہ دا کم نہیں ہوگا پیچھے جانا. لوگ کہتے ہیں حضور دا غار سور تے غار ہرا دے اندر جا کے تو میں جے جمے نہیں سا ساڈے واسطے دعاواں حسین دے نانے کی دیاں آنا آج سویرے پڑھنا چاہیے اذان تو پہلے پڑھنا چاہیے یا بعد پڑھنا انہاں رولیاں دے اندر تو آگ کڑا ٹائم ہے کسی چ نہیں پڑھنا چاہیے او ہر لمحے یا رسول اللہ دی صداواں گانیاں چاہیے. اس واسطے دوستو نماز نہیں چھڈنی. اگر نمازاں قضا مسئلہ بھی ہے اگر نمازاں قضا دا ذمہ ہے تواڈے پچھلیاں باقی تسی لکھ نفل پڑھو لکھ صدقے کرو نہ استانے جان لگیاں پہلے وہ پوریاں کرنیاں پہنیاں جڑی ذمہ ہے صدقے تے نفل ذمہ نہیں اضافی عبادت تے رب راضی ہوتا ہے. لیکن وہ ذمے جڑی فرض غور کرنا آج دن نو اسی پوری پڑھیاں یا نہیں پڑھیاں تے جے رہ گئیاں تے 24 گھنٹیاں چوں 1 گھنٹہ مالک نو ضرور دینا چاہیے ہے. 1 گھنٹہ وہ اندر رزق میں دینا ہے عبادت تو کری جا. رزق کی ذمہ داری میری عبادت تو کر. اسی رزق اپنے ذمہ لے لے عبادت چھڑ دیتی. حضرات میلاتی ہوئے اور عشق اللہ ہوئے یہ دے ایک ہاتھ وچ لبیک یا رسول اللہ دا جھنڈا ہوئے تجھے ہاتھ وچ سجدے واسطے مصلا ہوئے آکے مسلے ٹیم مسلے تے جھک جائے تے یا رسول اللہ دے کہن دے ٹیم گلیاں محلے سجا کے آکھے میں غلام بھی حضور داواں میں عشق بھی نبی دا رکھنا. اللہ کریم اس خوبصورت وزن کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اللہ کریم جنہاں دوستاں بیلیاں سگیاں نے اہل محلہ نے اس خوبصورت لائٹنگ دے اندر کاوش کی تھی لنگر دے اندر کاوش کی تھی اور حضور واسطے نکلے اللہ کریم انہاں تے سایہ کرم فرمائے. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا فرمایا جس مقام تے حضور دا میلاد اور ذکر مصطفیٰ کیتا جائے اللہ کریم پورا سال اتھے اپنی رحمتاں دا نزول فرماندا رہنا غافل بلائے ذکر مصطفیٰ اور مصائب نو دور کرن دا ذریعہ ذکر مصطفیٰ. اللہ زندہ حضور دی غلامی تے رکھے اور جان کنی دے عالم دے وقت بھی حضور دی زیارت نصیب فرمائے. آمین. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آن صلی علی کہتے وما علیہ الا اللہ تمجینا بہا من جمیل احوال والآفات وتقدیننا بہا جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیزو یا غفارو یا رب العالمین۔ الہ العالمین، تیرے بندے، تیرے محبوب کے غلام، تیرے اور تیرے محبوب کے ذکر کے لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی خوبصورت مجلس سجائی۔ اللہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ پاک پروردگار عالم اس مجلس کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عاجزانہ طور پر پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ جن احباب نے بھی اس مسجد کی انتظامیہ، جتنے بھی اہل محلہ اس انداز سے بھی کوششیں کی، تو سب کو جانتا ہے۔ اللہ سب کی مرادیں پوری فرما، اللہ ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ الہ العالمین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، کامل اتباع اور غلامی نصیب فرما۔ حضور کی غلامی کے اندر رہتے ہوئے اللہ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پاک پروردگار عالم، دنیا کے جس خطے اور کونے کے اندر حضور کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ ان سب کے ذکروں کو قبول فرما۔ ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہم سب کو بھی حسین کا در نصیب فرما اور اسی پہ استقامت نصیب فرما۔ اللہ اس میلاد کی برکتیں عطا فرما، یہاں آنے والے ہر فرد کو برکتیں عطا فرما۔ جو نیت لے کر بیٹھا ہے، اللہ میلاد کے صدقے، آمنہ کے لال کی آمد کے صدقے سب کے دامن مراد پوری فرما دے۔ بالخصوص الہ العالمین جن احباب نے دعا کے لیے کہا، محترم چودھری سلیم صاحب، اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرما۔ ان کی زوجہ بیمار ہیں، اللہ انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ تو نے آمد مصطفیٰ پر کائنات کو بیٹوں کی صورت کے اندر الہ العالمین حضور کی آمد پر خوشیاں عطا فرمائی۔ جتنے بے اولاد ہیں انہیں اولادیں عطا فرما، جتنے بے اولاد ہیں انہیں اولادیں عطا فرما۔ بالخصوص ٹھیکیدار اعجاز صاحب، اللہ ان کے گھر کے اندر پھول عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمت، کرم، فضل، امام الانبیاء کی رحمت اور برکت کے صدقے، میلاد مصطفیٰ کے صدقے انہیں نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ مالک تو سما، جتنے بھی قرب و جواز سے اس مسجد کے اندر آئے، اللہ قدم قدم برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین، ایک مومن کا یہی اثاثہ ہے کہ دنیا سے جب جائے تو کلمہ اور ایمان لے کر جائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، الہ العالمین خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہ جب بھی ہمیں وقت آخر ہو، زبان پر کلمہ طیبہ اور ذکر رسالت جاری ہو ساری۔ الہ العالمین جتنے بھی علماء کرام عاشقان مصطفیٰ آئے، سب کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرما۔ ہماری دعائیں، التجائیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم